آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، کیا ابراہیم اکارڈ یعنی ابراہیم معاہدہ واقعی امن کی کنجی ہے یا فلسطین کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی ایک نئی سازش؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی کی، ایک ایسی داستان کی جو دل کو چیر کر رکھ دے گی، آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے اور ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ کر سوال اٹھاتی ہے۔ یہ ہے ابراہیم معاہدہ۔ دوستو، یہ کیا ہے اور اسے ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ سعودی عرب پر اس میں شامل ہونے کا دباؤ کیوں ہے؟ کیا وہ آخر کار اس معاہدے میں گھٹنے ٹیک دے گا؟ وہ عرب ممالک جنہوں نے اسے قبول کیا، کیا واقعی انہوں نے کچھ پایا یا اپنے ایمان کا سودا کر کے سب کچھ گنوا بیٹھے؟ اور دوستو، سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ابراہیم اکارڈ کا شور کیوں گونج رہا ہے؟ کہیں خدا نخواستہ ہم بھی اس معاہدے کی تاریخ راہوں میں تو نہیں دھکیلے جا رہے؟ آئیے اس خونی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ Those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say Assalamu alaikum۔ دوستو، 2020 ایک ایسا سال جب مشرق وسطی کی سیاسی زمین لرز گئی۔ ابراہیم معاہدہ یعنی ابراہیم اکارڈ ایک چنگاری کی طرح سامنے آیا اور چند لمحوں میں عرب کے اصولوں کو راکھ میں بدل دیا۔ ستمبر 2020 میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے ہاتھ ملا لیا۔ ستمبر میں مراکش بھی اس کلب کا حصہ بن گیا اور جنوری 2021 میں سوڈان نے بھی اپنا سر جھکا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر مہر لگائی اور اسے امن کا نیا سورج قرار دیا۔ کہا گیا کہ یہ تجارت کے دروازے کھولے گا، سیاحت بڑھائے گا، ٹیکنالوجی ملے گی، لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہ امن نہیں، یہ ایک ایسا کاغذ تھا جس پر فلسطینیوں کے خون سے دستخط کیے گئے۔ اب دوستو، سوال یہ کہ اسے ابراہیم معاہدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے مشترکہ جد امجد ہیں۔ یہ نام اسی لیے دیا گیا تاکہ دنیا کو لگے کہ یہ مذہب جڑ گئے، نفرتیں مٹ گئیں۔ مگر کیا یہ امن کی کہانی ہے یا مسلمانوں کے ایمان کو بیچنے کی خفیہ سازش؟ دوستو، یاد رکھیے گا کہ مشرق وسطی کبھی امن کا گہوارہ نہیں رہا بلکہ آگ اور خون کی سرزمین رہا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام فلسطین کے سینے پر ایک ایسا زخم تھا جو آج بھی لہو لہو ہے۔ عرب ممالک دہائیوں تک ایک ہی نعرے لگاتے رہے کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ 2002 میں سعودی عرب نے عرب امن اقدام پیش کیا، 2 ریاستی حل کی گونج، لیکن پھر 2020 آیا اور ابراہیم معاہدے نے اس اصول کو اپنے قدموں تلے کچل ڈالا۔ کیونکہ اس اچانک یو ٹرن کے پیچھے اصل خوف تھا ایران کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ، اس کا ایٹمی پروگرام، حزب اللہ اور حوثیوں کی طاقت۔ یہ سب اسرائیل اور خلیجی بادشاہتوں کے لیے ایک ڈرونا خواب تھا۔ نتیجہ، سعودی عرب اور UAE اور بحرین کو لگا کہ انہیں ایک ایسا اتحادی چاہیے جو ایران کو روک سکے، اور اتحادی کون؟ یعنی اسرائیل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھیے گا اس اتحاد کے ساتھ ساتھ لالچ بھی شامل ہے، ڈالر کا لالچ، جدید ٹیکنالوجی کا لالچ اور امریکی آشرواد کا خواب۔ اور دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیوں دن رات تڑپ رہا ہے کہ سعودی عرب اس معاہدے میں شامل ہو جائے؟ کیونکہ سعودی عرب صرف ایک ملک نہیں، عرب دنیا کا دل ہے، مسلمانوں کے قبلے کا محافظ ہے۔ اگر سعودی عرب اس معاہدے میں شامل ہو گیا تو سمجھو پورا عالم عرب اسرائیل کے سامنے جھک جائے گا۔ امریکہ، ایران، چین اور روس کے مقابلے میں مشرق وسطی کو اپنی جیب میں کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کی شمولیت سے ایک ایسا اتحاد بنے گا جو امریکی غلامی کا پکا قیدی ہوگا۔ لیکن دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب واقعی اس میں شامل ہوگا؟ 2023 کے غزہ کے تباہی اور بربادی کے سانحے کے بعد سعودی عرب نے سخت الفاظ میں اسرائیل کو للکارا اور اقوام متحدہ میں اس کی رکنیت ختم کرنے کی بات کی۔ مگر دوستو، دوسری طرف اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دی۔ یہ دوغلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، کچھ نہ کچھ تو پس پردہ چل رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر فلسطین کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھایا گیا، جیسے 2 ریاستی حل، تو سعودی عرب شامل ہو سکتا ہے۔ اور اگر سعودی عرب نے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا سودا کیا تو یاد رکھیے گا وہاں کی عوام ان کے حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب دوستو، سوال یہ کہ جن ممالک نے ابراہیم اکارڈ پر دستخط کی ہے، ان ممالک نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ UAE اور بحرین نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی پر ہاتھ مارا، تجارت آسمان کو چھونے لگی، صرف ایک سال میں 234% تک اضافہ ہو گیا۔ اسرائیل اور UAE کے درمیان براہ راست پروازیں، لاکھوں سیاح آتے جاتے رہے۔
ایران کے خلاف اسرائیلی دفاعی ٹیکنالوجی کا سہارا ملا، مراکش کو مغربی سہارے پر امریکی حمایت ملی، سوڈان دہشت گردی کی فہرست سے نکل آیا اور مالی امداد کے خواب ملے۔ مگر دوستو، ان سب میں فلسطینیوں کا دل چھلی ہو گیا۔ فلسطینی عوام نے کہا یہ ہماری پیٹھ میں خنجر ہے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ 2024 کے ایک سروے کے مطابق 89% عرب عوام اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف ہیں۔ ان ممالک کی گلیوں میں عوامی احتجاج، چیخ و پکار، لیکن حکومت نے اپنے کان بند کر لیے ہیں۔ ایران اور اس کے اتحادیوں نے ان عرب ممالک کو اسرائیلی غلام قرار دیا، لیکن سب سے بڑا نقصان فلسطین کا، ان کے خوابوں کا قتل، ان کی جدوجہد کی توہین۔ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں شور کیوں اٹھ رہا ہے کہ ہم بھی ابراہیم معاہدے کو تسلیم کر سکتے ہیں یا اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ پاکستان میں ابراہیم معاہدے کا ذکر کیوں؟ کیونکہ دوستو، یہ قوم فلسطین کے ساتھ جیتی ہے، فلسطین کے ساتھ مرتی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خیال ہی پاکستانیوں کے دل میں آگ لگا دیتا ہے۔ جی ہاں، عالمی دباؤ موجود ہے۔ سعودی عرب اور UAE جیسے ہمارے قریبی دوست بھی ہمیں اس معاہدے کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت کی جو قیادت ہے وہ پہلے ہی اعلان کر چکی ہے، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو کبھی نہیں تسلیم کریں گے جب تک فلسطینیوں کو 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد ریاست نہ ملے، جس کا دارالحکومت القدس، بیت المقدس یعنی یروشلم ہو۔ دوستو، پاکستانی عوام کا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور یہ قوم اپنے بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پاکستان کا موقف بالکل صاف ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو انصاف اور آزادی نہ مل جائے اور فلسطین کا 2 ریاستی حل نہ نکل جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری غیرت ہے، اور یہ ہمارے خون میں بسا ہوا عہد ہے۔ اور دوستو، ہمارے حکمران اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا جو فلسطینیوں کے خلاف جاتا ہو تو پاکستانی عوام اس اقدام کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ دوستو، ابراہیم معاہدہ امن کا نعرہ، لیکن حقیقت میں فلسطین کے زخموں پر نمک ہے۔ جب اپنے ہی عرب بھائی اسرائیل سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو فلسطینی تنہا اور بیار و مددگار کھڑے ہیں۔ اور دوستو، یوں لگتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ جو آج ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک پاکستان اور فلسطین کو ہر سازش سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔